غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون من يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر بمعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير فما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں خود ایسی رہنے دو. یہاں یہ 22واں پارہ چل رہا ہے اور آج سورہ فاطر شروع ہے. پہلی ہی آیت میں فاطر کا لفظ آیا ہوا ہے ملائکہ بھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاطر بھی ہے اور سورۃ الملائکہ بھی ہے. فاطر کی معنی ہے پیدا کرنے والا. اس میں عربی زبان میں بڑی نزاکت اور بڑی باریکیاں ہیں. اردو میں تو پیدا کرنے والا ہر جگہ چل جاتا ہے، فاطر پیدا کرنے والا یعنی بغیر کسی نمونہ کے، کچھ نہیں تھا، عدم سے وجود میں لانے والا. آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، یہ سب چیزیں معدوم تھیں، ان کا وجود نہیں تھا.
کو وجود عطا فرمایا. نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک نعمت عاجلہ ہے، ایک نعمت عاجلہ ہے. عاجلہ عین سے یا عاجلہ الف سے. جیسے مہر ہے نا، مہر معجل، مہر معجل، اب سمجھ میں آ گیا. معجل عین سے ہے جو فوراً دے دیا جاتا ہے، اور معجل ادھار جو فوراً نہیں دیا جاتا، بعد میں ہے. اسی سے ہے نعمت عاجلہ. نقد ابھی جو فوراً مل جائے، یعنی دنیا میں جو وہ نعمتیں جو دنیا میں ملتی ہیں، یہ نعمت ہے وجود اور بقا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلی نعمت ہمیں یہ عطا فرمائی کہ ہم کچھ نہیں تھے، وجود عطا فرما دیا. اور پھر وجود عطا فرما کر بقا بھی نصیب فرمایا کہ جتنی جس کی زندگی مقدر ہے اتنے دن وہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا. اسی پر دنیا کی تمام چیزوں کو قیاس کر لینا چاہیے. اور نعمت عاجلہ تو آخرت میں ہے، وہ اس کو فنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے نعمت عاجلہ کا ذکر فرمایا ہے، آسمان اور زمین کا، اس لیے کہ نعمت عاجلہ اسی پہ مرتب ہونا ہے. تو فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو فرشتے 2 2 3 3 4 4 پر والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام رساں، پیغام بھیجنے والا، پیغام لانے والا بنایا ہے. ایک تو مطلب بالکل واضح ہے اس کا کہ فرشتے اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے. ایک تو یہی مطلب ہے. دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتوں ہی کے ذریعہ اس کائنات میں نظام قیرہ چلاتے ہیں. کہاں رزق پہنچانا ہے، کہاں کا رزق روک دینا ہے، کہاں بارش بھیجنی ہے، کہاں سے بارش پھیر دینی ہے. آج کل سیلابی آیا ہوا ہے، کہاں سیلاب جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کہاں رحمت بھیجنی ہے، کہاں عذاب بھیجنا ہے. یہ سارے کام حق تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کے ذریعہ لینے پر معاذ اللہ مجبور تھوڑے ہی ہیں، لیکن انہوں نے دار الاسباب بنایا ہے نا. تو فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے، اس معنی کر کے بھی کہ نبیوں اور رسولوں کے پاس وحی لاتے تھے، اس معنی کر بھی کہ یہ سارے کام بھی وہ انجام دیتے ہیں. اور ان فرشتوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں. زیادہ کا انکار نہیں ہے. اب ایسے ہی بتاتے چلے جاتے تو پورا ثواب ہو جاتا. تو 4 سے زیادہ ہونے کا انکار نہیں ہے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو جب ان کی عظیم صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے. تو 4 سے زیادہ ہے نا 600. ان کے 600 بازو تھے. اصل میں فرشتے ان کو آسمان سے زمین پر آنا ہے، پھر زمین سے آسمان پر جانا ہے، پھر آسمان سے کہاں کہاں ان کو جانا ہے، دنیا میں کہاں کہاں ان کو جانا ہے. تو ان کی رفتار تیز ہونی چاہیے. رفتار کی تیزی کے لیے پروں کی ضرورت ہے. جیسے پر ہوں گے، جتنے پر ہوں گے اس لحاظ سے رفتار میں تیزی ہوگی. تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بازو عطا فرمائے، پر عطا فرمائے، جس سے ان کے لیے ان چیزوں میں سہولت پیدا ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ بغیر پر کے بھی کر سکتے ہیں وہ. تو تین اور چار میں منحصر نہیں ہے. یزید و فی الخلق ما یشاء، پیدا کرنے میں جو چاہتا ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ 4 میں منحصر نہیں، 4 سے زیادہ بھی. جیسے میں نے بتایا کہ جبرائیل امین کے 600 پر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے کبھی 2 کی تعداد میں ہوتے ہیں، کبھی 4 کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور کبھی 6 کی کبھی 3 کی تعداد میں ہوتے ہیں. یعنی یہ تعداد جو بتائی جا رہی ہے بجائے فرشتوں کے بازوؤں کی تعداد کے خود انہی کی تعداد ہے. چنانچہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے، بعض صورتوں کے شان نزول کے یا ان کے نزول کی کیفیت کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ صورت نازل ہوئی تو وہ 70 فرشتوں یا 700 فرشتوں یا 70,000 فرشتوں کے جلوے میں نازل ہوئی. اتنے فرشتے لے کر کے آئے. تو یہ بھی مطلب مراد ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی مراد ہوں. حق تعالیٰ کا کلام ہے، جتنے پہلو نکل سکتے ہیں اور وہ پہلو غیر شرعی نہ ہوں وہ سب یکجا اور ایک ساتھ مراد ہو سکتے ہیں، میں کوئی محال لازم نہیں آتا. یزید و فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. ایک تو وہی مطلب جو بھی بتایا تھا میں نے کہ پروں کی تعداد زیادہ کر دی، جتنا اللہ چاہیے زیادہ کر دی. دوسرا مطلب اس کا عام ہے، خاص نہیں ہے. اور عام مطلب یہ نا زیادہ اچھا ہے کہ عموم ہو جائے گا. وہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور چیزوں کو، تو اسی میں اللہ تعالیٰ جس کی جو صفت جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت عطا فرما دی، کسی کو حسن صوت عطا فرمایا، کسی کی صورت بہت اچھی ہے اور کتنوں کی آواز بہت اچھی ہے، صورت اچھی نہیں ہے. ایک چیز تھی نا اس کا بہت زمانے تک وہ لوگ بہت سنتے تھے، وہ نعت پڑھتی تھی کوئی عورت تو کہتے ہر ایک زمانے تک وہ سنتے رہے لوگ. جب یہ موبائل نہیں نکلا تھا وہ تھا کیا شپ ریکارڈر، بہت اچھی آواز تھی اس کی، لوگ لگا کے سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ جائز ہے، نعت ہی تو جائز ہے. نہیں جانتے تھے کہ عورت پڑھ رہی ہیں. تو اب میں نے دیکھا تھوڑی لوگ بتاتے کہ بالکل کالی کا لوٹی ہے وہ، لیکن آواز بہت اچھی تھی. اچھا عموماً یہ ہے کہ میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، تفسیر کا تعلق نہیں ہے، کہ عام طور سے جن کی آواز اچھی ہوتی ہے ان کی شکل صورت ایسی ہی رہتی، ٹیڑھی میڑھی، کالی کا لوٹے رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز ایسی دے دیتے ہیں کہ بیچارے کی نا قدری نہ رہے، کوئی پوچھے ہی نہ. اگر ایک چیز کم کی تو دوسری چیز عطا فرما دی کہ زندگی تو اس کی دنیا میں کھا پی کے بسر ہو جائے. اور اگر وہ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا کر سکیں، شکر ادا کریں، اور اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی نعمت بھی حاصل کر لے.
تو اللہ تعالیٰ پیدائش میں جو چاہتے ہیں اضافہ فرما دیتے ہیں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، قوت میں، استعداد میں، صلاحیت میں، کسی کو ذہانت اور طبعی اعلیٰ درجے کی عطا فرما دے، کسی کو قوت فکریہ اعلیٰ درجے کی عطا فرما دے، کسی کو قوت گویائی اعلیٰ درجے کی عطا فرما دی۔ یہ ان کے چاہنے پر منحصر ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے دو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک بہت ذہین ہو جاتا ہے، معلوم ہے سائنٹسٹ ہو گیا، اور ایک بیچارہ بالکل باوڑا کہ دکان میں بیٹھا تو نقصانی کر کے اٹھیں، ہے نا؟ کیا اس کی مثالیں نہیں ہیں؟ ایک ہی پیڑ کا آم کھٹا بھی میٹھا بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں؟ لیکن ایسا کم ہوتا ہوگا، لیکن ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں کوئی بہت ذہین ہو جائے، کوئی بالکل گھامڑ ہو جائے، یہ زیادہ ہوتا ہے، بہت دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو، اور کوئی بہت شریف مل جائے اور کوئی بہت ڈامبس نکل جائے، یہ بھی زیادہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یہ سب اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ اسی واسطے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا کہ ہر مرحلے پر دعا سے چارے کار نہیں ہے۔ اپنا کام کرنے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بیماری میں دوا کھانے، دوا پینے کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ہی بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دوا بیچاری کیا کرے گی، وہ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، ریئیکشن بھی کر جاتی ہے وہ، اس لیے وہاں بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ سائیڈ ایفیکٹ یہ گیہوں کا ہے، اور گیہوں کی روٹی کا کہتے ہیں نا فوڈ پائزن ہو گیا، تو فوڈ میں پائزن ہوتا ہے کہیں، تو جب فوڈ میں پائزن ہو جاتا ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات کا تجربہ نہیں ہے نا، یہ دوا اس کا نقصان کا تجربہ ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، سب اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ دیا تاکہ اس بات کا یقین جزم کے ساتھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں جتنا چاہیں بڑھا دیں، جتنا چاہیں گھٹا دیں۔ ابھی ایک عورت کے 3 لڑکے ہوئے ہیں، بکری کو تو سنا تھا، لیکن عورتوں کے 3 ہونے لگے۔ اور لطف کی بات یہ قانون ہے کہ 2 سے زیادہ نہ ہونے پاوے، یہ قانون بنا رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر سرکاری نوکر کے 2 سے زیادہ لڑکے ہو گئے تو اس کی ترقی رک جائے گی۔ اب اکٹھے 3 ہو گیا تو کیا کرے بیچارہ، ایک کی موڑیاں ہٹ دے، کیا کریں سے پوچھو کہ اگر ایک موڑی ہٹ دے تو کیا اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں چلے گا؟ قانون خداوندی جو فطری قوانین ہیں اس پر روک لگانا کیا کسی کے بس اور اختیار میں ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ یہ سب توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں اساسی عقائد ہی کا بیان ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتیں کتنی آ رہی ہیں، اور آخر کے 2 پاروں میں تو مکی ہی صورتیں ہیں۔ شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، رسالت کی تلقین، ماننے کی تلقین،
آخرت کا استعداد پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اس زمانے کی ضرورت تھی، آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے پیش نظر اس وقت سے زیادہ ضرورت غالباً آج ہے، اس لیے کہ اس وقت تو شرک میں وہی لوگ مبتلا تھے جو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور آج شرک میں، اور شرک خفی میں نہیں، شرک جلی میں، کھلے ہوئے شرک میں وہ لوگ مبتلا ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے دعوے دار ہیں، یا ایسے گھرانے میں ایسے ماں باپ سے پیدا ہو گئے پتہ نہیں پڑھا بھی نہیں کبھی پڑھا۔ وہ شرک خفی نہیں کہ ریا نمودی شرک جلی مبتلا ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، سیاست سے اس کا تعلق ہے، اس کو ایک معاشرتی اور سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی سیاسی اور معاشرتی مسئلہ ہوتا تو اس دن حل ہو گیا ہوتا جس دن ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا کہ یہ سرداران مکہ آئے ہیں بھتیجے، ان کی بات سن لیجیے، اور ان سبوں نے صلح کی پیشکش کی تھی، کچھ تم اتر جاؤ کچھ ہم اتر جائیں، صلح ہو جائے، صلح تو نام اسی کا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک میں چاند رکھ دیا جائے تو ہم اپنے اس مطالبے سے اتر نہیں سکتے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے یہ، جس کو آج مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یوں ہی ایک ایسی بات ہے اور ہم کچھ کر لیں، اسلام ایمان پر کوئی دھبا نہیں پڑتا ہے۔ سنیے، دین بہت مضبوط ہے لیکن بہت شفاف اور بہت نازک ہے۔ آج کل کپڑے بڑے مضبوط آ رہے ہیں، پھٹتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے اتنے مضبوط کپڑے نہیں، اب 6 مہینے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گیا، اب 6 سال میں بھی نہیں پھٹتا ہے۔ اگرچہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے سال میں 2 ہی جوڑا بنتا تھا، مہینے میں لوگ کئی جوڑا بنوا لیتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ جس کے ساتھ یہ بھی کپڑے مضبوط ہیں، صاف بالکل سفید اور راک کپڑا ہے نا، آج کل اتنے سفید پہلے ہوتے بھی نہیں تھے، اتنے صاف اور راک کپڑے ہیں، کرتا پائجامہ پہن لیا آپ نے، اور مضبوط اتنا کہ کھینچے تانوں پھٹتے ہی نہیں ہے، قینچی سے کاٹو تو کٹے۔ لیکن ذرا سی مکھی بیٹھ گئی، دھبا پڑ گیا۔ پان یہ گٹکا کھاتے تھے اور ذرا سے ادھر کر کے تھوکا اور ہوا چل رہی تھی تو دھبا پڑ گیا نا، ہلکا سے صحیح پڑا کہ نہیں پڑا؟ کیوں پڑا؟ بہت مضبوط کپڑا ہے نا، جب مضبوط ہے کیوں پڑا؟ اس لیے پڑا کہ مضبوط تو ہے لیکن لطافت بھی رکھتا ہے۔ تو دین بہت مضبوط ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنے ہی برا لگے۔ لیکن بہت لطیف بھی ہے، اس میں بڑی لطافت بھی ہے۔ اگر ذرا سی ایک پیش ہو جائے گی تو توحید پر فرق آ جائے گا، توحید پر فرق آ جائے گا۔ بزرگوں کی، اللہ والوں کی بڑی بڑی پکڑ ہو گئی، جہاں شرک خفی بھی نہیں تھی بلکہ شائبہ ذرا سا پایا گیا ان کے مقام کے اعتبار سے، تو وہاں ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو جہاں شرک جلی ہوگا وہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کے لیڈران، آپ کے بہت سے دانشوران، انٹلیکچوئل پارٹی جو ہے، جاہل نہیں، جاہل بیچارے جاہلے ہیں، یہ طبقہ آپ کا شرک جلی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک بزرگوں کی پکڑ کا معاملہ ہے
تو واقعہ سنایا ہوگا، پھر سن لیجیے، شاید سب نے نہ سنا ہو تاکہ عبرت ہو. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک بزرگ تھے، رات میں لیٹے، پیٹ میں درد ہو گیا. اب بزرگ سے تو ظاہر ہے دعوت میں جاتے نہ رہے ہوں گے. اب پہلے دعوتوں میں اتنا کہاں تھا، بھنا مرغا اور بھنی مچھلی سے تو چلتی نہیں تھی. اپنے گھر ہی بھی کچھ کھا پی لیا تھا، اصل میں دودھ پی لیا تھا. تو رات میں پیٹ میں بہت درد ہوا، کرا رہے تھے، کروٹیں بدل رہے تھے. تو سوچا کیا بتاؤں، کچھ کھایا بھی نہیں، نہ کھچڑا کھایا نہ نہاری کھایا، پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے کہ دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے ہے. دودھ تو مقوی غذا ہے، لیکن اطباء نے لکھا ہے کہ دودھ مفسد معدہ بھی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. خیر اپنا چولہے انہوں نے کھائے ہوں گے، جو کچھ کیا ہو، بات آئی گئی ہو گئی. پھر جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو. تو ان کے کسی آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھ سے کیا لے کر کے آئے ہوں. تو میری کچھ سمجھ میں آیا نہیں، اس لیے کہ کچھ اعمال تو ایسے نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا توحید لے کر آیا ہوں. اچھا وہ دودھ والی رات نہیں یاد ہے؟ دودھ والی رات نہیں یاد ہے؟ پیٹ میں درد دودھ کی مجال ہے کہ پیدا کر دیں. جب آگ کی مجال نہیں ہے کہ ابراہیم کو جلا دے اور ابو مسلم خولانی کو جلا دے، تو کیا دودھ کی مجال ہے کہ پیٹ میں درد پیدا کر دے؟ یہ سب اضافے میرے ہیں. اور پھر توحید کا دعویٰ ہے. بات کو سمجھ شریف میں آ رہی ہے خان صاحب؟ پکڑ ہو گئی نا. یہ شرک نہیں تھا، اور نہ شرک ہے. مفتی اس کو شرک کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسباب کی حد تک یہ کہنا جائز ہے. لیکن آپ جس مقام پر فائز ہیں، آپ کا جو رتبہ ہے، اس رتبے کے لحاظ سے یہ بات آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے تھی. یہ واقعہ میں نے آپ کے سے سنایا تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ دین بہت مضبوط ہے لیکن بڑی لطافت رکھتا ہے. جیسے آپ کا سفید کرتا جو بڑے قیمتی کپڑے کا ہے اور بہت مضبوط ہے اور خوب زر بر، لیکن ذرا سی مکھی بیٹی دھبا پڑ گیا نا تو دین بہت مضبوط ہے. لیکن اگر شرک کی مکھی بیٹھا دی آپ نے تو داغ لگ جائے گا. یہ سب باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو قرآن مجید میں توحید کا اور شرک کا بیان ہو رہا ہے یہ سب باتیں پرانی ہو گئی. جب آیتیں نازل ہوتی تھی اس زمانے میں تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ہمیں لگتا ہے کہ آج شاید اس سے زیادہ ان حالات میں ابتلا ہے، اور یہ آیتیں آج کے حالات پر اس زمانے سے کم منطبق نہیں ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل له. اور جو روک لے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد. لیکن آج آپ کے دانشوران اور لیڈران اور قائدین ملت یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی مقتدر پارٹی جوائن نہ کریں گے رحمت کا دروازہ نہ کھلے گا.
ہمیں رحمت کا دروازہ کھلوانے کے لیے پارٹی جوائن کرنی چاہیے، پارٹی کا دامن پکڑنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ رحمت کھولنے والے روکنے والے ہم ہیں. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے جتنا تم کو اسباب دیا ہے اتنا لے کر چل پڑو. اتنا کام ہے تمہارا. بس بغیر تمہارے چلے ہم رحمت کا دروازہ نہیں کھولیں گے. انبیاء کی تاریخ اور خود اس امت مسلمہ کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے. جب طوفان نوح لانا ہوا اللہ میاں کو تو اللہ میاں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ. اس لیے کہا کہ کشتی میں ایمان والوں کو بیٹھا لینا تو ان کو ہم بچا لیں گے. تو اللہ میاں تو بغیر کشتی کو بھی بچا سکتے تھے نا، یا کشتی بنی بنائی اتار دیتے، نہیں کر سکتے تھے. اور نوح علیہ السلام جو عارف باللہ تھے، نبی ہی عارف باللہ ہوتا ہے نا. آپ تو جس کو دیکھو رنگین کرتا پہن لیا، عارف باللہ ہو گیا، باللہ بنا. اب لکھا جاتا ہے اس کے لیے عارف باللہ. کیا تماشا ہے. ہاں، نبی سے بڑھ کر عارف باللہ کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں آپ تو خود ہی کر سکتے ہیں، اب مجھ کو آپ کا بڑھئی والا کام بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ارے اتار دیجئے کشتی، اس میں بیٹھا لوں گا سب کو. یا بغیر کشتی کا نہیں کہا نا. اب بنانے میں لگ گئے، مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کشتی بنائی. کشتی میں لوگوں کو بیٹھایا. پھر طوفان آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، لوگ نہیں بچ سکے، لیکن اس کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بچ گئے. اللہ میں بغیر اس کے بھی کر سکتے تھے یہ، لیکن نہیں کیا. نہیں، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. بات سمجھنے میں آ رہی ہے؟ یہ ہے طریقہ کام کا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، اس کے شوہر بھی غلام تھے یہ، لیکن حسن یوسف کا یہ عالم تھا کہ جو مالکن تھی وہ لٹو ہو گئی. اس نے دیکھا یہ نہیں مانتے تو اپنے خلوت خانے میں لے گئی. اور کئی دروازے تھے، سب دروازے بند کر کے سب میں تالا لگا دیا. اور تالا بھی جانتے ہیں کوئی 15 روپیہ والا تو رہا نہ ہوگا، اتنا مضبوط تالا رہا ہوگا. اور اب یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت معصیت دی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھاگ کے کیا کریں گے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ہم دروازے تک بھاگ سکتے ہیں، تو اتنا ہمیں کر لینا چاہیے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہمیں کر لینا چاہیے. آگے کام اللہ میاں کا ہے. تو جتنا ان کے بس میں تھے انصاری صاحب اتنا کیا نہ انہوں نے، دروازے تک گئے. آگے ان کے بس میں نہیں تھا، اللہ میاں کام تھا. تو اللہ میاں نے تالا توڑ دیا، دروازہ کھل گیا. پھر دوسرے دروازے تک بھاگ کے گئے، وہ بھی ان کے بس میں تھا، تو وہ بھی اللہ نے کھول دیا. کھلا نا، سب دروازے کھل گئے نا. تو آپ اگر 10 آدمی بیٹھ کر کے 100 روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو آپ اتنا کر لیجئے. پھر اللہ کا کام ہے، اللہ کے حوالے کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن آپ تو یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ جو اہل باطل ہیں انہی کے دامن سے چمٹ رہے ہیں، بجائے وہ کرنے کی یہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدر میں کچھ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. لڑنے کے لیے نکلتے تو اس تیاری سے نکلتے. وہ تو 40 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تجارتی آ رہا تھا مکے کا،
جس کی آمدنی اسلام کو فنا کرنے کے لیے خرچ کی جاتی، تو اس وقت کا سیاسی تقاضا اور آج کا بھی سیاسی تقاضا ان حالات میں یہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاز روک لیے جاتے ہیں سمندروں میں، کہتے ہیں اس میں یہ نکلا وہ نکلا، جا رہا تھا فلانی جگہ، روس یوکرین بھیج رہا تھا، یوکرین روس بھیج رہا تھا، آپ تو اس لیے نکلے تھے، اسے 3 سے 13 لوگوں کو لے کر نکل کے اتنے ہی موجود تھے اس وقت، اور وہ کوئی خاص ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن قصہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ ساحل سمندر سے نکل گئے، اور ادھر ابو جہل کو پتہ چلا تو 1000 کا لشکر جرار مسلح ہتھیار میں لے کر آ گیا بدر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ چکے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ صورت یہ ہو گئی، بدل گئی صورت، کیا کیا جائے۔ میں قصے کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، طبیعت بہت اس طرح نہیں ہے، واقعات تو کچھ نہ کچھ اجمالاً معلوم ہی ہے نا۔ صحابہ میں سے بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ لڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کی تیاری سے نکلے نہیں ہیں اور جلدی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ اصل مدینے سے بدر قریباً 150 کلومیٹر ہے، اب وہ تفسیر کی کتابوں میں 20 میل لکھا ہے، پتہ نہیں کیسے 20 میل، عثمانی میل کتنا بڑا ہوتا تھا، لکھ تو میں نے بھی یہی کیا، کیا کرتا، مجبوری تھی، لیکن تقریباً 145-50 کلومیٹر ہے۔ تو کیسے جلدی کو میں پہنچ جاتی، موبائل بھی نہیں تھا کہ فون کر دیتے چلو وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو یہ 2 ہیں، ایک 40 والا قافلہ ہے، ایک 1000 والا لشکر ہے، ان دونوں میں سے ایک تمہیں ہم دیں گے۔ یہ نہیں بتایا تھا کون دیں گے، یہ نہیں بتایا تھا۔ تب آپ بتائیے کہ جیت یہی جائے گا جو آسان ہو مل جائے، اس لیے خواہش تو یہی تھی کہ وہی والا مل جائے، لیکن خداوندی علم میں مصلحت یہ تھی کہ مڈبھیڑ ہو، وہ اگر مل جاتا تو اسلامی لشکر کا وہ رعب نہ بیٹھتا جو 1000 کو شکست دینے سے رعب بردار بیٹھا اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ تو نکل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہوا نا۔ اللہ نے اگر چاہتے تو جس اللہ نے قوم لوط کی بستی پلٹنے کے لیے جبریل امین کو بھیج کر انہوں نے بھی ایک پر سے اٹھا کر سب پلٹ دیا تھا، وہ جبریل امین سے ان 1000 کو مروا دیتے۔ 313 کیوں لگے بیچارے، وہ بھی کھجور کی ڈنڈی لے کر کے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا فضا کی حالت تھی کہ آپ سجدے میں، اور عرض کر رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت نہ ہو پائے گی۔ یہ آخری امت اور آخری جماعت اس کیفیت، ایسی کیفیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا ابو بکر یہ جبریل امین ٹیلے پر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 میں سے ایک تمہیں ملے گی، ان 2 پارٹیوں میں سے 2 گروہوں میں سے گروہ تمہیں ملے گا، وعدہ کر رہے ہیں یہ۔ اور خود قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے بھیجے، لیکن فرشتوں کو بھی اس طرح نہیں بنا کے بھیجا، اس لیے کہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا اس کے لیے، تو تم لڑو ہم بھی تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ آئی بات سمجھے نا؟ تمہیں چلنا پڑے گا۔ تم کمزور صحیح، کم صحیح، تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
اب آپ حضرات میں سے تو اکثر دادا وادا ہو گئے ہیں، کچھ دادا نانا بننے کی تیاری میں ہیں، ہے نا؟ تو جب چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ سال بھر کا تو ایسے کھڑے ہو جائیں گے دادا جان، ہے نا؟ کیوں عارف بھائی کرتے ہیں نا؟ ابھی نہیں کو پھاڑ کے اٹھا لو، اب اس کو چلا رہے ہیں، جب ایک قدم دو قدم گرتے پڑتے اٹھایا سب لپک کے دادا جان نے اٹھا لیا۔ جی اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ اپنے پوتے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس جتنا ہے اتنا چلو، پھر اٹھانا تو ہمارا کام ہے۔ تمہارے پاس صرف اتنے ہی افراد تھے، آ گئے ہو یہاں اور اسباب بھی نہیں ہیں، تو تم تیار ہو کر لڑو، نکلو تو کفر کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں رحمت بھیجنا ہمارا کام ہے۔ جو قانون الہی اس وقت تھا وہی دستور ربانی آج بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر یہ کیفیات، یہ جذبے، اپنا یہ کردار پیدا کرو۔ تم مغرور طاقتوں پر نظر مت کرو، تم حق و باطل میں امتیاز رکھ کر کے حق کے ساتھ لگ جاؤ۔ چار آنا ہے چار آنا کے ساتھ لگ جاؤ، سائیکل ہے سائیکل کے ساتھ لگ جاؤ۔ ہوگی اس کے پاس پرچونر خدا جانے کا ہوگی، ہمارے پاس سائیکل ہے صحیح، لیکن ہم حق کے ساتھ ہیں۔ آپ تو اچک رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، ابھی چاہتے یہ ہیں کہ بدر والے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ جائیں۔ آپ تو ابو جہل کے لشکر میں جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بدر کے فرشتے نصرت کے لیے ہماری اتر جائیں۔ نہیں، جو وہاں صحابہ تھے انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے، اپنے صدق سے، اپنے اخلاص سے جو فضا بنائی تھی وہ فضا بناؤ تو دیکھو نصرت ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، یہ شاعر بھی تھے لیکن بزرگ بھی تھے، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاہو حشم ہی صاحب جاہو حشم ہوں گے۔ روب دام، کچھ شیروانی، سفاری سوٹ اور تام جھام سے نہیں ہوتا۔ تام جھام سے مروب وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالی خولی ہوتے ہیں، وہی تام جھام سے مروب ہوتے ہیں، اور جو خالی خولی نہیں ہوتا، جو بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تام جھام پر اپنے دل میں ہنستا رہتا ہے۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ یہاں بھی اب تو پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے ایسے ایسے مہاجن مالدار ہوتے تھے کہ جانگھیاں پہنے ہیں، بنیان پہنے ہیں، کیوں نہیں پہنے؟ اب کہیں نیلامی ہو رہی ہے پہنچ گئے، اب وہاں بڑے بڑے جو قادری نیلام لگانے والے خوب کلف کیا ہوا کرتا ورتا پہنے پہنچ گئے۔ اقبال بھائی سمجھے آپ؟ ہاں اب سمجھیے گا یہ بول رہا ہے، اور اس کے بعد معلوم ہوا آخری بولی وہ بولا، اور جو اس نے گڈی نکالنی شروع کی تو ان کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کہیے تو میں ایسوں کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اب ہے نہیں، اب جو ان کا نام ہمیں نہیں پتا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ دیکھ کر کے مروب نہیں ہوا نا، ان کا کلفدار کردار دیکھ کے مروب ہوا؟ کیوں نہیں مروب ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود اتنا ہے نا، اگر جزائر میں نہیں ہے تو دوستو اگر تمہارے پاس خود ایمان کی قوت ہے، صدق و اخلاص کی طاقت ہے، تو تم ان ظاہری طاقتوں پر ہنسو گے کہ کیا ہے یہ مور و مرغ ہیں، یہ چڑیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ لیکن چونکہ آج ہم اس سے خالی ہیں اور اللہ پر جو نظر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ بے جان لاشیں ہمیں پہلوان معلوم ہوتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت
کھولتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو وہ روک لیتا ہے اس کے بعد وہ کوئی جاری کرنے والا چھوڑنے والا بھی نہیں ہے. رحمت خداوندی کو طلب کرو. جب بارش ہونے لگتی ہے اور زمین سے سبزہ اگنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت اوپر سے برسی نیچے سے نکلی، اب کوئی روک سکتا ہے؟ اور جب بارش روک لیا اللہ میاں نے اور زمین سوکھ گئی، تب کوئی اگا سکتا ہے؟ دوسری جگہ سے پانی بھیج دیا، الہ آباد میں ڈوب تو رہا ہے لیکن کچھ ہوئے گا تو نہیں، جو اگا تھا وہ سڑ رہا ہے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آنکھوں سے یہ مشاہدات جو آپ دیکھتے ہیں یہ کیا عبرت کے نمونے نہیں ہیں؟ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں نے دنیا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. ان عبرت کے نمونوں سے سبق لے کر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کریں گے. اگر کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے تو اللہ کی نصرت تیار ہے آپ کے استقبال کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. علامہ امام راضی لکھتے ہیں کہ عزیز کے معنی ہے کامل القدرت اور حکیم کے معنی ہے کامل العلم. وہ زبردست ہے، یعنی اس کی قدرت، اتنی قدرت اس کو ہے کہ جو چاہے کر گزرے. کامل العلم ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس لیے اپنی قدرت کا استعمال اپنی علم کے مطابق کرتا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ کیسے خیالات رکھتے ہیں، کیسے کردار کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے اعمال سے اور اپنے ایمان سے کیا فضا بنا رکھی ہے. فضا تو بناؤ، نصرت الہی جیسے کل آئی تھی آج بھی آئے گی، کل بھی آئے گی. کل آئی تھی آج بھی آئے گی، کل بھی آئے گی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو. میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ ایک نعمت عاجلہ ہے جو وجود اللہ نے دیا ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، اور ایک نعمت عاجلہ ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے. تو اس وقت ایک بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی شکل میں موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آکسیجن عطا فرمایا کہ سانس لے رہے ہیں ہم. تو اس نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر یہ ہے کہ جس نے یہ نعمت عطا کی ہے اسی کے ہو کر رہو، اسی کے ہو کر رہو. خان صاحب، جن لڑکے کی آپ شادی کر دیتے ہیں بجائے آپ کے پاس مٹھائی لانے کے سسرال لے جاتا ہے، وہ تو بڑا برا لگتا ہے آپ کو. پڑھایا لکھا نالائق کو ہم نے اب دیکھو سسرال لے کے جاتا ہے نا. تو اللہ میاں نے پیدا کیا، آپ کو قوت دی، طاقت دی، روپیہ پیسہ دیا، آپ چڑھاوا چڑھائی دوسری جگہ، اللہ میاں برا نہیں لگے گا. یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اپنے اوپر پڑتی تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہی حرکتیں کر رہے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتی تمہارے. ایک چڑھاوا چڑھانا تو وہ ہے جو مشرکین کرتے ہیں، اب بہت ہمارے برادری بھی کے لوگ بھی کرتے ہیں. اور ایک چڑھاوا وہ جو تم دل سے چڑھا رہے ہو، تم نے اپنے نظریات تبدیل کر لیے، تم نے اپنے تخیلات میں تبدیلی کر لی، جو تمہارے اخلاق کردار سے جھلک رہا ہے. کہ تم اول تو مسجد نہیں آتے، اور آتے بھی ہو تو تمہارا جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن تمہارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو تم نے اللہ کی نعمت کو کہاں یاد کیا؟ تم نے اس کا شکر کہاں ادا کیا؟ تم تو نماز کی حالت میں بھی ناشکری کر رہے ہو. کبھی قبل رو جو کھڑا ہوا، کبھی قبل رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو. کچھ اور نعمت نہیں یاد آ رہی تو یہ یاد کرو نا کہ ہم آدمی ہیں، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں.
رہنے کے لیے چھت نصیب ہے؟ اب پھر بتاؤ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے غلہ اگاتا ہے؟ مثال کے طور پر لا الہ الا ہو، جب اتنی بات تسلیم ہے کہ خالق وہی، رازق وہی، تو یہ کیوں نہیں تسلیم کہ معبود وہی دوسرا نہیں؟ جب اتنی بات تسلیم ہے کہ خالق وہی، رازق وہی، تو یہ کیوں نہیں تسلیم ہے کہ معبود بھی وہی ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ ہاں، یہ ماننے کے بعد بھی تم کیوں ادھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ یہ بات توحید کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں ہیں، ان میں اساسی عقائد بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ لیکن یہ توحید اور وہ بھی توحید صحیح کی تعلیم کون دے گا؟ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ جب تک کہ بیچ میں کوئی بتانے والا نہ ہو۔ وہ جو بیچ میں بتانے والا ہے اسی کو رسول کہتے ہیں۔ اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں رسالت پر بھی ایمان آنا ضروری ہے۔ بغیر رسالت کے ہم توحید نہیں جان سکتے، اس لیے بغیر ایمان بالرسالت کے ایمان بالتوحید بھی مقبول نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے مَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو دل تھوڑا نہ کیجیے، آپ دل تھوڑا نہ کیجیے، ان کے جھٹلانے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کذبت رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا، سب کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر میں سارے معاملات اللہ ہی حضور پیش ہونے والے ہیں، تو آپ گھبرائیے نا، آپ اپنا کام کیجیے، ان کو چھڑانے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ بتا دیا گیا کہ اس امت کا کام بھی یہی ہے کہ اپنا کام کیے جائے، نہیں کہ دوسروں کے ساتھ لگ جائے۔ دوسرے جو کام ان کا ہے جھٹلانے کو، جھٹلانے، تم اپنا کام کرو، فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سن لو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ، اب یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ کیا؟ قیامت آئے گی، آخرت بھی ہے، تو اللہ کا وعدہ برحق ہے، حق ہے۔ سر میں زبان سوکھی جا رہی ہے، آج کچھ طبیعت کلیل گڑبڑ ہے۔ پانی پی رہا ہوں، کچھ اور نہ سمجھیے گا کہ رات میں مولانا بھی کچھ کلہڑ میں پیتے ہیں، دیکھ نہیں رہے، اسی لیے شیشہ گلاس میں پیتا ہوں، دکھائی دے کہا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق و برحق ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس لیے کان کھول کر سن لو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کہہ رہے جب قیامت آئے گی، پتہ نہیں آئے گی بھی نہیں آئے گی، دیکھا جائے گا جب آئے گی۔ یا یہاں دنیا میں عیش میں ہیں، مستی میں ہیں، تو وہاں بھی رہیں گے، ایسے جھٹکے میں بول مت دو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کو یہ بڑا دھوکہ باز دھوکے میں ڈالے۔ یہ بڑا دھوکہ باز جانتے ہیں کون ہے؟ وہی شیطان مردود، یہ بھی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اس کو دشمن بناؤ، دشمن ہی سمجھو۔ تم نے دشمن کو دوست کیسے سمجھ لیا؟ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے،
یہ بھی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالنے پائے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں. ظاہر بات ہے جہاں وہ جائے گا وہاں دوسروں کو بھی لے جانا چاہے گا. بھائی کوئی اسٹوڈنٹ اگر بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا ہے تو اپنے ساتھی کو یہی چاہے گا کہ لائبریری میں جا کے بیٹھیں, ہے نا. دو اسٹوڈنٹ ہیں ایک ہی کلاس کے. اب ایک تو اپنا بیٹھ کے موبائل میں چیٹنگ کر رہا ہے, دوسرا کہا میں لائبریری جا رہا ہوں, تو وہ اس کو بھی چاہے کہ بیٹھا رہے ہیں, لائبریری نہ جائے. تو شیطان جہنم میں جانے والا ہے, اس کو پتہ ہے, تو یہ کیسے چاہے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیے. اس لیے آپ کو وہ طرح طرح سے بہکاتا ہے. غرور کی معنی ہے دھوکہ فریب, اور غرور غین پر زبر, اس کی معنی بہت بڑا دھوکہ باز. ظاہر بات ہے کہ ابلیس اور شیطان سے بڑھ کر اس سے بڑا کوئی دھوکے باز ہے نہیں. آج جب اس نے دھوکہ دے دیا نبی اور نبی کی بیوی کو, نہیں دیا کس کو, چلیے کم از کم اتنا بھی یاد ہے. تو ہم لوگ کیا ہیں, چپتی کے شوربہ. اس لیے ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کورونا سے تو الرٹ رہے, ہر وقت ماسک لگائے رہے, ہر وقت ماسک لگائے رہے. وہ بھی روزانہ بدل دیتے تھے لوگ, قیمتی سے قیمتی رنگ برنگے ماسک نکل آئے. اتنا الرٹ رہے اس سے, جبکہ اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں آئی ہے کہ کورونا سے الرٹ رہنا, ہے نا. اور اس کے بارے میں تو آیت نازل ہوئی ہے کہ اسے الرٹ رہنا, فاتخذوا عدوا, اس کو دشمن سمجھیں, اسے الرٹ رہو. اس کے لیے آپ نہیں ماسک لگائے رہتے. میں آپ ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں. کہیں سوچتے ہوں آپ یہ بہت بزرگ بن رہے ہیں, اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں. جس کو دشمن سمجھنے کا حکم ہے اور جس کے بارے میں ہمیں یقیناً معلوم ہے, اسے الرٹ رہنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں. وہ ماسک کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا استحضار. جب آدمی کو استحضار ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یہی وہ چیز ہے جو اس کے فریب سے ہمیں بچا لے گی. یہی وہ چیز ہے جو اس کے فریب سے ہم کو بچا لے گی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز بچانے والی ہے نہیں. وہ تو ظاہر بات ہے جہاں اس کو جانا ہے وہاں کے لیے اپنی پارٹی بنائے گا. وہ اصحاب سعیر میں سے, جہنمیوں میں سے اس کے لیے پارٹی بنا رہا ہے. وہ الذین کفروا لہم عذاب شدید, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو ظاہر بات ہے جو دھوکے میں مبتلا ہو گئے اس دھوکے باز کے ساتھ لگ گئے, انہوں نے کفر کیا, تو ان کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ عذاب شدید ہے. لیکن جو اس کے دھوکے میں, اس کے چال میں نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ہیں. ایمان میں جب تک نہ داخل ہو اس وقت تک دھوکے میں مبتلا ہے. جب ایمان کی چہار دیواری میں, حریم ایمان میں داخل ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے سے بچ گیا. تو اس کے لیے کیا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے, مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. قرآن مجید میں حق تعالیٰ عموماً تصویر کا دونوں رخ سامنے رکھ دیتے ہیں. تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ فریب میں مبتلا ہو گئے, کفر اختیار کر لیا, تو سخت عذاب کی دھمکی بھی ہے جو واقعی اور حقیقی ہے. اور اگر فریب سے بچ گئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کو وتیرہ بنایا تو اس کے لیے مغفرت بھی ہے, یعنی معافی ہو گئی. اور مغفرت ہی نہیں ہے بلکہ اجر کبیر ہے. اور اجر کبیر مبہم ہے. مبہم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صاف صاف نہیں کتنا ہے. جنت کی نعمتیں بھی بتائیں تو اس کے بعد بھی ابہام ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ نا کیا کیا ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دعا فرمائی تھی. یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہی ہے، اس لیے قصہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد حالانکہ تلاوت آگے تک کی ہے لیکن بس یہی ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ دین اسلام کو کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعہ یا عمر بن ہشام کے ذریعہ. یہ دوسرا والا نام ابو جہل کا تھا. ابو جہل نام تھوڑے تھا اس کا نام عمر بن ہشام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعہ یا عمر بن ہشام کے ذریعہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی، ورنہ آپ کہتے کہ اور عمر بن ہشام بجا اور کیا کہہ دیا آپ نے. ہاں یہ سب تو مشیت خداوندی پر منحصر ہے. تو عمر بن خطاب کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، چلو آج قتل کر دیتے ہیں. جس کے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا، جس کے ایمان کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب دیکھیں اس کو ہدایت کے راستے پر کس طرح لے جایا جا رہا ہے. کہ تلوار اٹھائی اور کہا چلو آج معاملہ خاص. مجھے پورا قصہ سنانا نہیں ہے، پورا قصہ وہاں سنایا جاتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بیان ہے، جلسہ ہے، اس کے بعد کل مر مسالہ رہے گا. اور یہاں بہرحال آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس لیے بہت پورا بیان وقت بھی نہیں ہے. چلے ہے نا. لیکن پہنچتے پہنچتے کیا ہو گیا؟ پہنچتے پہنچتے یہ ہو گیا کہ جو قاتل بن کر نکلا تھا وہ خود مقتول ہو گیا. جو قاتل بن کر نکلا تھا وہ خود مقتول ہو گیا، یعنی اس کا نفس مقتول ہو گیا. یہ ہوا نا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس طرح ہدایت دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے، جیسا کہ ابو جہل تھا کہ اس نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کلام پڑھتے ہیں انسانی کلام نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ سب کچھ بنو عبد منافی میں چلا جائے، ہمارے خاندان میں نہ آئے. تو معلوم ہوا اس کو ضد تھی. لیکن عمر بن خطاب کے اندر ضد نہیں تھی، دشمنی تھی. اس لیے دشمنی تھی کہ اس کو غلط سمجھتے تھے. ابو جہل میں عداوت تھی، باوجود کہ وہ سمجھتا تھا کہ غلط نہیں ہے، صحیح کچھ ہے ضرور اس میں. تو جب تم نے ضد اور اناد رکھا تو تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ چھن گیا. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے اعمال کو سجا کر پیش کیا گیا، خوشنما بنا کر پیش کیا گیا، پھر اس نے اس کو اچھا سمجھا بھی کہ اچھا ہے بھی ہے نا. شیطان برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. جیسے آج کل مٹھائیوں کی دکان پر جاتے ہوں گے آپ لوگ، میں تو جاتا نہیں، ابھی جاتا ہے وہ جس کے جیب میں پیسہ رہے. تو اس کا مطلب نہ سمجھے کہ میں قلاش ہوں کوئی. اب پیسہ جیب میں نہیں رکھتے کہیں اور رکھتے ہوں گے. تو اب گئے تو ایسی رنگ برنگی مٹھائیاں ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے یہ والی لے لو، اور جب لے کے کھایا حافظ جی تب کہاں نکلتا ہے کہ اس سے اچھا گڑ تھا. ایسی خراب مذاقی ہوتی ہے. لیکن دکاندار کو بیچنا ہے تو خوشنما بنا دیتا ہے. اب وہ خوشنما مٹھائی بالکل خراب نکلتی ہے. کیوں خاصا بات صحیح ہے نا. کبھی کبھی معاملہ پھنس جاتا ہے. یہ سب شیطانی اعتبار ہے. شیطان برائیوں کو سجا کر پیش کرتا ہے. ملازمت کر رہے ہیں، 1,10,000 تنخواہ ملتی ہے. اب اتنے میں کوئی جگہ نکل آئی جو مخصوص تھی خواتین کے لیے، فار وومنس، ہے نا. اب کہاں ہماری بیوی بھی تو ایم ایس سی کیے ہوئے ہیں. اب 1,10,000 میں اس میں بہت کچھ پیسہ بچ بھی جاتا ہے، گاڑی بھی چلتے ہیں، کیا اس کو بھر دو.
1 लाख اور آنے لگے گا، کیا ہے ٹھاٹ سے بنا کھائیں گے۔ اب بیوی جو گھر میں بیٹھی تھی بیچاری، جب آتے تھے تو آپ کو گرم گرم چائے اور گرم گرم پکوڑے کھلاتی تھی، گرم گرم باتوں سنا دیتی تھی، یہ الگ بات ہے، لیکن گرم پکوڑے بھی تو کھلاتی تھی۔ اب اس کو آپ نے آفس بھیج دیا، آفس بھیج دیا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے آپ کے اس برے عمل کو آپ کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کر دیا کہ کیا یہ سب تم بالکل پسماندگی کی باتیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں تمہارے پڑوس میں فلاں رہتے ہیں، صبح صبح ان کی بیوی وہ صاحب زلفیں جھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہے اور شام کو لوٹتی ہے اور پرس میں بھرا رہتا ہے سب کچھ، آگے پیچھے افسر ہو گئی ہے تو 1-2 اس کے باڈی گارڈ بھی رہتے ہیں، تمہاری بیوی تو پڑھی لکھی ہے جی، بیٹیوں ہی کی نہیں نوکری تلاشی جا رہی ہیں، پھنس بتا کے کہیں شادی اگر ہو گئی بغیر نوکری والی سے تو اب میاں اس کو کہ نوکری کر لو۔ شیطان نے سجا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا اس برائی کو۔ میں مثالیں ایسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم بھی اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ قرآن کہتا ہے کہ برائی ہے، جیسے کہ قرآن نے تو بتایا کہ ان کی جگہ گھر ہے، آفس نہیں ہے، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ قرآن تو ان کی جگہ گھر بتا رہا ہے، آپ اس کو آفس بھیج رہے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سے بہت سے کاروبار، بہت سے تجارتیں ایسی ہیں، بہت سی ملازمتیں ایسی ہیں، شیطان اس کو سجا کر کے خوشنما بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ فرعون حسنن، اس کو اچھا بھی سمجھنے لگا، وہ بات یہاں آ کے اور بگڑ گئی۔ شیطان کا کام تو یہ تھا کہ برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اس میں فرق اور امتیاز کرتے۔ اگر ہم نے فرق و امتیاز نہیں کیا، خرابی یہاں سے آئی ہے۔ تو شیطان نے قتل نبی کو اچھا بنا کر پیش کیا تھا، عداوت نبی کو اچھا بنا کر پیش کیا تھا۔ ابو جہل نے اس کو اچھا سمجھا ہی رہا، اس لیے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ عمر نے اس کو اچھا سمجھا، یہاں تک کہ بالکل مستعد ہو کر تلوار لے کر چل پڑے، لیکن راستے ہی میں ان کے خیالات میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ ان کے اندر ضد نہیں تھی، ان کے اندر ہٹ دھرمی نہیں تھی۔ وہ قتل کے بھی نکلے تھے تو اخلاص سے نکلے تھے، یہ اخلاص کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ قتل کے بھی نکلے تھے تو اگرچہ وہ اخلاص کفر کے لیے تھا، لیکن تھا تو اخلاص وہ، اس لیے نکلے تھے۔ اس لیے جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے حالات کچھ کے کچھ ہو گئے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو سن لو کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، زبردستی نہیں ڈال دیتے۔ تم نے اپنے آپ کو بنا ہی دیا ہے ایسا، اس لیے تم نہیں جانے کے لائق ہو، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ضد نہیں تھی، ہٹ نہیں تھی، ہٹ دھرمی نہیں تھی، اس کے اخلاص نے کام کر دیا۔ ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اے نبی، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اس لیے جو لوگ راہ ہدایت میں نہیں آ رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر کے آپ اپنی جان نہ گھنائیں۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، لہذا ان پر حسرت اور افسوس کرتے ہوئے آپ کی جان نہ جائے۔ کیوں آپ افسوس کرتے ہیں؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کے کرتوتوں کو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی کے مطابق ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس لیے بہت تھک گیا ہوں، حالانکہ اسی سلسلے کا کلام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بات یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ہدایت کی دعا ایسی ہے جو قبول ہی ہوتی ہے، ہدایت کی دعا ایسی ہے جو قبول ہی ہوتی ہے، یہ رد نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے نہیں قبول ہوتی،
اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری چیز عنایت فرماتے ہیں. لیکن کوئی اللہ تعالیٰ سے اگر ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا بدل کچھ نہیں ہے، اس کا بدل کچھ نہیں ہے. اور ہدایت کی دعا تو ہم مانگتے ہیں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے اگر سمجھ کر پڑھیں اس کو تو ہدایت کی دعا ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا ہے؟ یہ ہدایت کی دعا ہو گئی. اگر سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو نماز کے اندر یہ دعا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، صحیح راستہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ دکھاتے رہیں کہ جان اسی پر نکلے. جان دینے والے کے سپرد ہو تو ہدایت کی حالت میں ہو تبھی بیڑا پار ہے، ورنہ بیڑا پار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بڑے فریبی کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے فریبی کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی. یہ دنیوی معاملات میں بھی پریشان کرتا ہے اور اخروی معاملات میں بھی پریشان کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے اور اس کے تمام پارٹی کے شرور اور اس کی برائیوں سے دنیا میں بھی اور دنیوی معاملات میں بھی ہماری حفاظت فرمائیں، اور آخرت اور اخروی معاملات میں بھی ہماری حفاظت فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة والقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم ما أنزل عليهم جزك وعذابك. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تسير علينا وأرزنا وظلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا